الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورہ حامیم سجدہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد: اے رسول کہہ دیجئے، بات کے لحاظ سے، قول کے لحاظ سے اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور نہ صرف بلائے بلکہ عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں. قرآن مجید کی نہایت جامع آیت. اللہ رب العالمین نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. باتیں بہت لحاظ کی ہوتی ہیں، کہیں غیبت ہے، کہیں سیاسی باتیں ہیں، کہیں کھیل کی باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جس بات کو پسند فرمایا وہ اس بات کو پسند فرمایا، داعی اللہ کی بات کو، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. جس پکار کو پسند فرمایا وہ پکار اللہ کی طرف بلانے کی پکار کو پسند فرمایا، اور نہ صرف پکار کو پسند فرمایا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ خود بھی عمل صالح کرے. یہاں یہ بات واضح ہے کہ داعی اللہ صرف پکار کے لیے نہیں، اس کا عمل بھی جو ہے وہ صالح ہونا چاہیے، اور صالح اعمال اور جو خصوصیات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ ہم اسی شخصیت سے سیکھیں گے جس کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح بخاری میں ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور پکار لگائی، یا صباحا. لوگ جمع ہو گئے. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تم کیا سمجھو گے؟ تو وہ کفار مکہ، وہ جہالت کا دور ہونے کے باوجود وہ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا مشاہدہ نہیں پایا. یعنی داعی اللہ ہمیشہ سچ کا علمبردار ہوتا ہے، چاہے وہ سچ اسے بولنا پڑے کسی عدالت میں، یا اپنے نفس کی عدالت میں اپنے آپ سے بولنا پڑے، یا کاروبار میں بولنا پڑے، چاہے کتنا ہی مشکل معاملہ ہو. جس چیز کو داعی اللہ کو اختیار کرنا چاہیے وہ سچ ہے، وہ جھوٹ کو اختیار نہیں کرے گا. اور یہ سچ ہے جو صرف داعی اللہ کے لیے نہیں بلکہ مسلمین کے لیے بھی ہے، اور یہ سچ ہے جو اس کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ایک بے شک سچ تو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم میں لے جاتی ہے. اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ صرف ایک عادت ہے کہ سچ یا جھوٹ، اور اللہ تعالیٰ نے راہ
بالکل مختلف کر دی، ایک کی راہ جنت ہے اور ایک کی راہ دوزخ ہے۔ اس کے علاوہ جو خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی کے نزول سے پہلے موجود تھی وہ تھی امانت داری۔ امانت داری اور سچائی، یہ دو ایسی خصوصیات ہیں جو داعی اللہ کو بااعتماد شخص بناتی ہیں، اور داعی اللہ کے لیے بااعتماد شخص ہونا نہایت ضروری ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے آپ سے اختلاف کرے، آپ کی بات وقتی طور پر نہ مانے، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں اس کے یہ خیال ضرور آئے گا، جو شخص ایک چھوٹے سے معاملے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے دین کے معاملے میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کے بعد اس کے دل میں اثر کر جائے گی۔ اور امانت داری ہم سمجھتے ہیں شاید صرف چیزوں کی حد تک ہے، ایسا نہیں ہے۔ امانت داری جو ہے وہ کسی کے راز ہو سکتے ہیں، کسی نے آپ سے مشورہ کیا وہ بات ہو سکتی ہے، آپ کسی کے گھر گئے کسی کا راز آپ کو پہنچ گیا، وہ بات آپ نے امانت رکھ لی، یہ بھی امانت داری ہے۔ اور ایک امانت جسے پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذمہ داری دی گئی، سورہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت کو پہنچانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی اور اس کو پہنچانے کی کوشش کری، اور اتنی کوشش کری کہ ان کے دل میں وہ درد تھا، وہ احساس تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو سورہ کہف میں آیت اتارنی پڑ گئی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ فکر، یہ احساس کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے، قرآن مجید میں بیان کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ اب انبیاء نہیں آئیں گے، اب یہ ذمہ داری ہم پر ہے۔ سورہ صحیح بخاری میں ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں میں نے کی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔